پته دا چې د پاکستان د چې کومې طاقتور حلقې دي هغې پهله 27وي آئینی ترمیم بل پاس کړی هغې به نیمونه دی هغې ډسټرکټ ټانګ نه د پاکستان تحریک انصاف یوت وینګ او باقاعده پاکستان تحریک انصاف چې څومره هم ورکر دي د هغې مزاحمت کوو. هغې نه بعده د هغې دپاره یو د شرم مقام چې اډیاله جیل مخکې د خان صاحب په فیملی باندې هغې ناروا چې کم جبر ظلم وکړلی نو موږ دا وایو چې دا د دو دپاره یو بزدلانه حرکت ته او موږ چې د پاکستان تحریک انصاف چې څومره هم ورکر دي د پاکستان تحریک انصاف چې څومره هم سٹیک هولڈر دی د هغې له طرف نه د دغه شي مزاحمت کوو. آج احتجاج ہے وہ غیر آئینی ظلم پر مبنی 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے مرشد کی بہنوں کے ساتھ جو ان بے غیرتوں نے بے شرموں نے ناروا سلوک کیا ہے اس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں. اصل میں آئینی ترمیم یا کوئی بھی قانون جو بنتی ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے بنتی ہے, عوام ہی کے لیے بنتی ہے. لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں. صدر کو استثناء حاصل, فیلڈ مارشل کو استثناء حاصل اور 4 سٹار جرنیل جو ہوں گے ان سب کو استثناء حاصل. اے ظالموں, استثناء تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل نہیں تھا, آپ کو کیسے استثناء حاصل ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہے, قرارداد مقاصد کی خلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں عدلیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے. تو جو ہمارا قرارداد مقاصد ہے, میں بحیثیت وکیل اس چیز کو تھوڑا بہتر سمجھتا ہوں. قرارداد مقاصد میں عدلیہ کی آزادی کی بات ہے اور قرارداد مقاصد میں تمام ادارے پارلیمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں. لیکن اس آئین کے ذریعے جو ہمارا ادارہ ہے, جو زور آور ادارہ ہے, اس کو آئینی استثناء حاصل ہو گئی ہے. تو ہم ادارے کو یا ادارے کی کسی سربراہ کو جو ملازم ہے اس کو کیسے آئینی استثناء حاصل ہو سکتا ہے؟ تو بالکل یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ بالکل قرارداد مقاصد کے خلاف ہے, ہمارے اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. تو ایک دفعہ پھر ٹانگ سے ہم اس 27ویں آئینی ترمیم کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری مرشد کی بہنوں کے ساتھ, ہمارے جو لیجسلیچر ہیں, ہمارے ایم این اے کے ساتھ, ہمارے ایم پی اے کے ساتھ جو اڈیالہ جیل کے سامنے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کی بے عزتی کی گئی ہے, ان پر بھی ہم شدید احتجاج کرتے ہیں. آپ سب کا کہ وہ آج پارٹی کی طرف سے جو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے پورے ملک میں اور خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا میں, تو اس یوم سیاہ میں شریک ہوئے. آج کے یوم سیاہ میں پیغام ہمارا یہ ہے کہ جو ان فارم 47 کی پیغار جو پیداوار جیلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے جو غیر آئینی 26ویں آئینی ترمیم کی پہلے, اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی, اور اس ملک کے جو آئین اور قانون کا جو بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے, اس کے خلاف پی ٹی آئی ٹانگ شدید احتجاج کر رہی ہے. اور ہم اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا جو مشن ہے کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ چاہتے ہیں, اس آزاد اور خود مختار عدلیہ کو انہوں نے بالکل پامال کر دیا ہے, ان قانون کو. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور دوسرا, جو 2 دن پہلے اڈیالہ جیل کے آگے ہمارے مرشد عمران خان صاحب جو کہ اس ملک کے واحد امت مسلمہ کے محب وطن لیڈر ہیں, اس کو جو ہے نا ان کی فیملی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا, ان کی بہنوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا, خواتین ہوتے ہوئے ان کے ساتھ مطلب اس طرح کا ظلم کیا گیا, ہم اس کو مذمت بھی کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی سیٹوں پہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کا, پی ٹی آئی کی قیادت کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. اور ہم اپنے جو ہمارے قائدین ہیں
ان کے ہم انتظار میں ہیں کہ وہ ہمیں کال دیں اور ہم اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے۔ اب اس ملک میں آپ نے آئین و قانون کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، اب اس ملک میں آپ نے آئین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، آپ عمران خان صاحب کی فیملی تک بھی پہنچ گئے۔ آپ عمران خان صاحب کی فیملی جو اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل کے آگے آتی ہے، ایک تو آپ اس کے بھائی کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کروانے دیتے، اوپر سے ہمارے پارلیمنٹیرین، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ہمارے منسٹر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ لوگ تشدد کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں اب اخیر ہو چکی ہے ان قانون کی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس غیر آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے اور ملک میں دوبارہ سپریم کورٹ کو بحال کیا جائے، سپریم کورٹ کی جو عزت ہے اس کو بحال کیا جائے، عدالتوں میں ہمیں ریلیف دیا جائے، اور ہمارا لیڈر عمران خان صاحب سے ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب، اس کی ملاقات کرائی جائے، ہمارے دیگر قیدین کی ملاقات کرائی جائے، اور عمران خان کے اوپر جو ناحق مقدمے بنائے ہوئے ہیں ان مقدمات کو ختم کیا جائے اور فوری طور پہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے۔